بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صدق الله العظيم حق لا إله إلا الله پروگرام اس سال ثواب جو آہے ختم و قرآن شریف جا پیش کیا ہے ہمارا سبنی کے معلوم آہی تہی رجب شریف جو مہینو آہے انہی میں ہمیشہ جعفری برادران جماعت قاسمیہ وارا رجب شریف معراج شریف جو جلسو کندا ہے جیئے تو فقیر مرحوم فقیر غلام حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ جو رحمتوں کو جنمے وصال کرے ویو فقیر انہی جلائے یہ جلسو ایسال سوال جو تھیو عاشقان آہن جہمیں نات رسول پڑھندا ہے میت جو غم دکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان آہے ٹرے جہاڑا کرن گھرجے ٹرے جہاڑا مرد بیٹھا ہوندا ہے گھر نائی بیچاری بیٹھی ہوئی تعزیت جو سلسلو ہوں ہلندو آہے حضکم اللہ تعالی علی اجر اللہ تمہاں جے اجر کے بدھائے قبول کرے انا للہ و انا الیہ راجعون مانو کل شریف پڑھندا ہے کل خانی تھیندی آہے دعائے خیر کندا ہے انجے روح کے ثواب پیش کندا ہے اللہ قبول فرمائیں گو قرآن شریف جی آیت بدھو موت ہر کہیں جے متھوں ہر ایک کے سر پر موت سوار وہ اللہ کی مرضی ہے جب ان کا بلاوا آ جائے پیر ہو فقیر ہو غریب ہو امیر ہو کتنی بھی عہدے رکھتا ہو اگر جب بلاوا آ جاتا ہے تو جانا ہی پڑے گا وہ بے پرواہ مالک ہے موت کسی کو بخش نہیں ضرور جائے ان الموت الذی تفرون منہ موت کو کون سامنا کرے بخار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے موت 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 جس کے تم بھاگتا پھرتا ہے سوچتا پھرتا ہے کہتا ہے کہ موت مجھے نہ آئے وہ ضرور ضرور تجھے ملاقات ہوگا پھر تم اسی کے پاس جاؤ گے پھر تمہارے عملوں کو وہ دیکھے گا پرکھے گا تمہیں بتائے گا تیرے عمل نیک ہیں تیرے عمل بد ہیں دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں قبر قیامت میں اپنا ادب نصیب کرے محبت نصیب کرے اسلام نصیب کرے دین نصیب کرے اچھے اخلاق نصیب کرے آگے عملی کام آتے جس کے اخلاق اچھے ہیں جس کے اعمال اچھے ہیں وہ ادھر بھی عزت والا ہوگا قبر قیامت میں بھی عزت سے رہے گا اپنے اخلاق کو سنوارنا
ابھی غلام حیدر فقیر ہمارا بھائی اسی محلے میں رہنے والا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ ان پہ اپنے رحمت نازل کرے، اللہ ان کو قبر میں سکون عطا کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے روشن کرے، رب العالمین ان کے نیک اعمال کو قبول کرے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہم سب اس کے لیے ایثار ثواب کے لیے، ان کے بھائی ہیں فقیر عطا محمد، فقیر امان اللہ، فقیر منظور، فقیر عبدالوہاب، فقیر صدام، جماعت قاسمیہ ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، سب نے مل کے یہ پروگرام کیا ہے کہ اس کا ثواب ان کو ملے، قرآن کا ثواب ان کو ملے، نعتوں کے پڑھنوں کا ثواب ان کو ملے، خیرات کرنے کا ثواب ان کو ملے۔ جو کچھ ماں حضرت کا کام تیار ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے نیت ہم پیش کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، فقیروں کو کھلاتے ہیں، محلے والوں کو جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ اللہ پاک ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا تحفہ ضرور اسی تک پہنچائے گا، اور پہنچتا بھی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ جو کچھ آپ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آگے بھیجتے ہو، اس کا اجر ضرور اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ رب العالمین کرے شرح عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ہم سب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں جو زندگی اللہ نے لکھی ہے پوری کر کے آگے جائیں۔ جانا تو ضرور ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اسی دن، قیامت کے دن، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کم آئیں گے، نہ جاگیریں کم آئیں گی، نہ وزارتیں کم آئیں گی، نہ صدارتیں کم آئیں گی، نہ دنیا کم آئے گی، نہ دولت کم آئے گی، نہ رشتہ دار کم آئے گی، نہ بھائی کم آئے گا، نہ باپ کم آئے گا، نہ دوست کم آئے گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسی دن تمہیں، اگر تیرا قلب سلیم ہے، تیرا قلب میرے خوف والا ہے، میری محبت والا ہے، میرا ذکر کرنے والا ہے، میری یاد رکھنے والا ہے، وہی تمہیں کام آئے گا۔ نیک عمل تجھے کام آئے گی۔ قتل، چوری، ڈاکہ، دل آزاری، کسی کو تکلیف دینا، لوگوں کے دل کو آزار دینا، تکلیف دینا، دکھ دینا، گناہوں میں مبتلا ہونا، عیش عشرت میں غفلت میں ہونا، کبھی بھی اللہ کو یاد نہ کرنا، آخرت کو بھول جانا، قبر کو بھول جانا۔ او انسان، قبر کو کیوں بھولتا ہے؟ آخر تجھے اسی قبر میں تو آنا۔ اسی دنیا کے لیے تم سب کچھ کر گزرتا ہے، حلال حرام کی دولت جمع کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، رشتہ داروں سے رشتے توڑتا ہے، بیاج لیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، مگر آنا تو قبر میں ہوگا۔ نہ تجھے یہ مال کام آئے گا، نہ تجھے رشتہ دار کام آئے گا، تو اللہ کام آئے گا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سندھی میں بھی بیت ہے، سنو۔ دنیا فانی ہے، آج یا کل ضرور بالضرور، کیونکہ یہ لازم ہے، جب تک جس کی زندگی ہے وہ پورا کرے، اچانک چلا جائے اس کی مرضی۔ کتنے نوجوان اچانک چلے گئے۔ کل ہم گئے تھے ادھر ٹھٹے کے پاس، ٹھٹے شہر میں گئے تھے، اس کے آگے گئے تھے، واقعی شہر جاتی کے گھر سے
اس نے فوٹو دکھایا، نوجوان، اللہ کیا تو اسی کی آنکھیں تھی، نوجوان، مونچھیں تھی، ہلکی مونچھیں تھی، چھوٹی چھوٹی سی داڑھی، ابھی ابھی نوجوان جوان ہو رہا تھا، چہرہ گلاب کا گل جیسے گل گلاب کا ہوتا، اچانک اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، ہم کو کیا پتا کہ آج میری موت، چلتے چلتے اس کا جو ٹائر ہے وہ نکل گیا اور گاڑی کلٹی ہو گئی، وہ اللہ کو پیارا تھا، بھائی ادھر رہا، بوڑھا باپ بیچارہ ادھر رہا، بوڑھی ماں بیچاری ادھر رہی، ان کے رشتے دار، ان کا ایک بھائی تو رو رہا، اس نے کہا صحیح ان کو دعا کرو، ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرو، ان کو صبر آ جائے، یہ حال ہے زندگی، آج کل ضرور جانا ہے میرے بھائی، یہ جو سورج ہمیشہ مشرق سے ابھرتا ہے مغرب کو جاتا ہے، یہ کبھی ہمارے مرنے کے بعد بھی تو ابھرے گا، یا ہمارے مرنے کے بعد نہیں ابھرے گا؟ اس قبر کے لیے کچھ کرنا ہے، عمل کریں، نبڑت کریں، نیاز کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، آخرت کی تیاری کریں۔ انسان جو ہے، یہ جسم جو ہے مٹی کا ہے، مرنے کے بعد یہ مٹی میں مل جائے گی، انسان کا روح جو اندر، یہ بول کون رہا ہے؟ یہ جسم نہیں بول رہا تھا، یہ زبان بھی مٹی کی بنی، آنکھیں بھی مٹی کی بنی، یہ اللہ نے ان پہ اپنا پرتوا ڈالا ہے، اپنے سمیع ہونے کا، تو یہ کان سنتے ہیں، مٹی کے کان سنتے ہیں، بصیر، اللہ بصارت والا ہے، اللہ بصیر ہے، بصارت کی صفت انسان پہ لگی تو یہ آنکھیں روشن ہو گئی، کلیم کی صفت خدا کی صفت ہے، اس زبان پہ لگی اللہ کی کلیم کی صفت، یہ بولنے لگے گئے، اندر روح ہے جو روح بولتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر مردہ، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کے کان بھی ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیوں نہیں بولتا؟ کیوں چپ چاپ پڑا رہتا؟ اوپر رشتے دار روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گھوڑا گھوڑا کرتے ہیں، پیارے سے پیارا بیٹا ہو، پیارے سے پیاری بیٹی ہو، جس کے لیے ہم یہ دنیا داری، ہماری دکانداری، ہر چیز کر رہے ہیں، اوپر رو رہی ابا 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 میرا باپ، وہ کیوں نہیں اٹھ کے ان کو گلے لگاتا؟ یہ روح ہے جو ابھی بول رہا ہے نا آپ کے سامنے سے، آپ کے سب میں روح ہے، اللہ کی ہے، وہ آپ کو جب نکلے گا تو یہ تو فانی ہے نا، کہاں رکھیں گے بھائی؟ گھر میں رکھیں گے، بیڈ پہ سلائیں گے ہمیں؟ کروڑوں کے خرچے کر کے ہم نے گھر بنائے ہیں، میں محنت کری ہے، میری کمائی ہے بھائی، میری بیٹیوں کی کمائی نہیں ہے، کر گیا ہے کوئی وصیت میں مر جاؤں مجھے بیڈ میں رکھنا، میرے کمرے میں سجا کے رکھنا، مجھے کہیں گے بس ابھی نکالو باہر، قبر اندھیرے میں بیٹھے پہنچا بھائی، بس تمہاری ہمت بھی اتنی، تمہاری دولت بھی اتنی، تمہاری اولاد بھی اتنی، جس کے لیے ڈاکہ ڈالا ہے، جس کے لیے بندے کو مارتے ہو، مرنے کے بعد بھی تو لے جاؤ نا اپنے قبر میں۔ ایک دن کی حیاتی کے لیے 100 برس کی، 1000 برس کی قیامت کی زندگی عذاب میں مبتلا ہونا، یہ بھائی دانائی تو نہیں ہے، یہ تو بڑی احمقائی ہے، اور چریا لوگ ایسے کرتے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا، کتنے لاکھوں کماتے ہیں لیکن کتنے لاکھوں رکھتے ہیں بھائی، پل کی خبر نہیں، تو صبح نے یا نصیب وری علائے زندہ ہوندا سے علائے، وہ کرو جو تمہیں قبر میں بھی کیا کام آئے تو قیامت میں بھی کام آئے۔
اپنی زندگی کو سب یاد کریں سونا، پہلے نہیں تھے۔ ابے اماں کا نکاح ہوا، رشتہ گیا، نکاح ہوا، ملاپ ہوا، پیدا ہوئے، عدم سے وجود میں آئے بھائی۔ پھر بچپن کا یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے کتنے بچے گلاب کے گل کے طرح، اللہ ان کو سدا سلامت رکھے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ماں کی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کالا کلوٹا بچہ ہو مگر باپ کے لیے اتنا حسین ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کوے کے لیے کہتے ہیں نا، کوے کو کسی نے بولا کوئی بہت سارا حسین پکھی ہو، کوئی وہ لے کے آؤ تو تمہیں انعام دیں گے، ایسے مثنی شریف میں باتیں ہوتی ہیں، مثال کی طرف دیتے ہیں۔ تو وہ کیا تو اپنے بچے کو چونچ میں اٹھا کے آتے، اس نے کہا یہ تو کالا کوا ہے، بچہ ہے، اس کا منہ بھی کالا ہے، اس کی چونب بھی کالی ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ۔ اس نے کہ میرے نظروں میں یہ سب سے اچھا یہی ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی سوچ۔ اللہ سب کو سلام۔ اپنا بچپن یاد کرو، کیسے گلی میں بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی پرواہ ہے؟ نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ کسی جنگ کی پرواہ ہے، نہ کسی چوری کی پرواہ ہے، نہ کسی اندھیری کی پرواہ ہے۔ ماں باپ جو بیٹھے ہیں ہمارا سہارا، جب رات کو آئے ماں ان کو گدلے کو مٹی ہانے کو اپنے گلے سے لگا کر اوپر رضائی ڈال کر سلا دیتی ہے۔ اللہ ہی اللہ۔ سونا بچپن بھی گیا، پھر جوانی کی آہستے آہستے داڑھی آتی ہے، آہستے آہستے مونچھوں کی ساول آتی ہے، پھر سونا جوانی آتی ہے۔ جوانی تو اندھی ہے، جوانی دیوانی ہے، نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ، کیا کرتا ہوں کیا نہ کرتا ہوں، کیا میرے لیے اچھا ہے کیا نہیں ہے، ڈاکے مارو مارتے رہو یار، کیا پرواہ ہے۔ جوانی دیوانی ہے، نہیں تو بڑا کوئی کسی پولیس کی گولی لگ جائے، کسی گھر والے کی گولی لگ جائے، کہیں اسکوٹر پہ گر جاؤں، کوئی مجھے مار جائے، پرواہ ہی نہیں ہے، ہوں تو میں ہوں بس۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اسی جوانی میں تو قدر کرنا ہے نا اپنی زندگی کی، اسی جوانی میں تو اپنی تربیت کرنی ہے نا میرے بھائی۔ جوانی میں رہ کر خدا کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری رکھنا، یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ کیسے بیت فارسی میں پڑھتے ہیں، صحیح بادشاہ میں فرماتے تھے، سکھلاتے تھے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست، وقت پیری میں شود گرگے کہن پرہیزگار۔ در جوانی توبہ کردن، جوانی میں توبہ کر لو، یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے میرے بھائی۔ اپنے جوانی میں ہی خود کو سنوار لو، باقی بوڑھے ہو جاؤ گے پھر 1000 توبہ کرو گے، تسبیحاں 1000 والی ٹھک 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 ٹھک۔ اللہ سب کی قبول کرنے والا غفور رحیم ہے۔ بیاج لیتے لیتے داڑھیاں سفیدی ہو گئی، بس ایک چکر کعبے کا لگاؤں گا بابا مجھے بیاج معاف ہو جائے گا، معاف نہیں ہوگا۔ اللہ لاکھ حاجی بنو، بیاج کا ٹکا تمہارے اوپر لگاؤ، بیاج لیتے ہو، خدا کا شرم نہیں آتی تجھے؟ مسلمان خود کو کہلاتے ہو، بیاج بھی لیتے ہو، رشوت بھی لیتے ہو، اس بیاج لینے سے رشوت لینے سے کوزی پارک میں ڈوب کے مرو، جان چھوٹے۔ وقت پیری میں شبد گرگے کہن پرہیزگار۔ بگھڑ کو کیا بولتے تھے؟ بھیڑیا۔ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کتاب لکھتے ہیں، سیانے بتاتے ہیں،
جب ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے بھئی میں پرہیزگار بن گیا ہوں، نیک نمازی بن گیا ہوں، ابھی میں بکریاں کسی کی نہیں چور کھاؤں گا۔ ارے بابا تیرے دانت ہی نہیں ہے، تیرے افعال ہی نہیں ہے، تیرے طاقت ہی نہیں ہے۔ پہلے جب تو تیرے دانت تھے، سلامت تھے، تو بکریاں نہ کھاتا نا مسلمانوں کی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ فخر کرتا ہے اپنے ملائکوں پہ اسی جوان پر جو جوانی میں اللہ کا خوف رکھ کے گناہوں سے منہ موڑتا ہے، تو رب فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میرے وجہ سے گناہوں کو چھوڑ کے میرے خوف سے میری عبادت میں فخر کرتا ہے۔ تم تو کہتے تھو کل قتل کرے گا، غارت گری کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ دیکھو میرا بندہ نوجوان ساری باتوں گناہوں سے منہ مڑ کر میرے آگے بیٹھ کے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی ہم ایصال ثواب کے لیے ہے تو کچھ اپنی موت کو بھی تو یاد کریں نا۔ بریانی کھا گئے، زردے کھا گئے، ہم قورمے کھا گئے، پھر اپنے گھر کو چلے گئے۔ کل کا دن بھائی آنے والا ہے، ہماری بریانی بھی کھائیں گے ضرور، تمہاری بریانی بھی کھائیں گے۔ اپنی بریانی کھلوانے سے پہلے اپنی آخرت کے تیاری کر لو، تیاری پکڑ لو۔ وہ بے پرواہ رب ہے، نہ کسی پیر کی پرواہ، نہ کسی فقیر کی پرواہ، وہ واحد القہار ہے، اسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ بس اللہ آپ کو خوش رکھے، بس یہی درد آلام جس وقت، کیا فرمایا، درد آلام میں جس وقت اندھیرا ہوگا، قبروں میں اندھیرا ہوگا، اسی وقت درد آلام کی حد نہایت بس ادھر ختم ہو گئی۔ بھائی سارے چھوڑ کے گھر بار بنگلے ملکیت اموال، اچھے بیڈ، سجے ہوئے بیڈ، اچھی روشنیاں چھوڑ کے جب قبر اندھیرے میں جاؤں گا، وجہ سوڑا ذکر محبوب خدا سے ہی سویرا ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے نور ہوگا، اللہ کے ذکر سے قرآن کی تلاوت سے نور ہوگا۔ بھائی میرے محبوب مدینے والے سائیں کے عشق سے نور تیری قبر کا ہوگا۔ ساری دنیا کی بجلی بند ہو جائے، تیری قبر کی بجلی چمکتی رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بجلی کے کوئی بجھانے والا ہے ہی نہیں۔ اے درے دیوار کو چراغوں سے روشن کرنے والوں، دل کے آنگن کو سجا ان کا بھی پھیرا ہوگا۔ اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجانے والے، اسی قبر دل کو بھی تو سجاؤ، جہاں قیامت کے دن اسی کی چہرے کا دیدار ہوگا، تو یہ بھی تو نور والا ہو تو اسی کو پہچانے تو صحیح۔